بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو بڑا ہی نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ عباس، مولا غازی عباس وہ ہے جسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نمازوں میں اللہ سے مانگا تھا کربلا کے لیے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں امام غازی عباس کی شہادت کا واقعہ۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم واقعہ آگے۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی، بھائی، قریبی دوست سب شہید ہو گئے تھے جنگ میں، تب غازی عباس علیہ السلام بار بار آ کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو کے دستے عجب چھوڑ کے کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دو۔ ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ آپ کا پانی بند کریں اور آپ کی اولاد کو قتل کریں؟ آپ مجھے اجازت دیں، اس قوم عزیز کو عصر سے پہلے فنا کر دوں۔ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عباس، میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر، خندق، بدر اور نعیم بنی ہاشم کی شجاعت کو دیکھا ہے، اب کربلا میں بنی ہاشم کی صبر کو دیکھیں گے۔ عباس اب صبر کرو۔ مولا غازی عباس علیہ السلام اپنی آنکھوں میں وفا کو لے کے دیکھتے رہے اور لاشوں کو اٹھاتے رہے۔ اتنی ہی دیر میں معصوم بی بی سکینہ غازی عباس علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے چاچا عباس، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے پانی نہیں پیا۔ چاچا، میں سب کی پیاس کو دیکھ کے صبر کرتی رہی، لیکن اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اور کہنے لگی کہ چاچا عباس، تھوڑا سا اصغر کے لیے پانی لے کے آؤ، اصغر کو تھوڑا پانی پلا دو، شاید وہ ہمارے بیچ اور چند دن رہ پائے۔ بی بی سکینہ کی یہ باتیں سن کے مولا غازی عباس کا دل بھر آیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غازی عباس بی بی سکینہ کو لے کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور غازی عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے مولا، تو نے صبح سے لے کر مجھے جنگ کی اجازت تو نہیں دی، لیکن اب ان بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اور فرمایا کہ اے مولا دعا کرے میں مر جاؤں یا تو مجھے اجازت دے کہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کے آؤں۔ مولا غازی عباس کی یہ بات سن کے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عباس، اگر اجازت چاہیے تو اپنی بہن زینب کے خیمے میں جاؤ، اور اگر وہ اجازت دے تو پانی لینے چلے جانا۔ اور مولا غازی عباس علیہ السلام بی بی سکینہ کو لے کے زینب کے خیمے کے سامنے بیٹھ گئے اور بی بی سکینہ سے فرمانے لگے کہ جاؤ میری آقا زادی سے کہو کہ ان کا غلام آیا ہے۔ جب بی بی زینب بی بی سکینہ کے ساتھ خیمے سے باہر تشریف لائی تو غازی عباس نے دست ادب جوڑ کے بی بی زینب سے فرمایا کہ اے میری آقا ذاتی، آپ مجھے اجازت دیں، میں ان بچوں کے لیے نہر سے پانی لاؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ بی بی زینب رونے لگی۔ تو غازی عباس نے ہاتھ جوڑ کے بی بی زینب سے فرمایا کہ اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تب بی بی زینب کہنے لگی کہ اے عباس، تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے، مجھے میرے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں قید کیا جائے گا، تمہیں رسیوں میں باندھ کے بازاروں میں لایا جائے گا، تمہیں بے پردہ کر کے پتھر مارے جائیں گے۔ اور میں کہتی تھی کہ بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بی بی زینب نے رو کے کہا کہ اے عباس، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے بندی بنایا جائے گا، مجھے بے پردہ کر کے پتھروں سے مارا جائے گا، مجھے بازاروں میں بھی لے جایا جائے گا۔ غازی عباس کو اجازت ملی، انہوں نے علم تھاما، مشق تھاما اور وہ میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کہرام مچ گیا۔ کہنے لگے اگر حسین کے خیمے میں پانی پہنچا تو ان پہ فتح پانا ناممکن ہے۔ روکو عباس کو۔ مولا غازی عباس شیر کی طرح وار کرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے۔
پھر ہاتھ پہ قبضہ کیا۔ غازی عباس نے مکش بھرنا شروع کیا، مکش کو بھرتے رہے، پھر اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا۔ غازی عباس کا گھوڑا غازی عباس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مولا غازی عباس نے اپنے گھوڑے کی طرف دیکھ کر کہا، ہے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے میری طرح پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنے میں گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ رونے لگا اور اپنی زبان میں کہا کہ ہے میرے مولا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پیجئے۔ بس اتنا سن کے مولا غازی عباس رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بنا پانی نہیں پیتا اور میرے آقا حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کے اولاد پیاسے ہیں، اور فرمایا کہ میں اگر ان کے بنا پانی پی لوں تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر مولا غازی عباس مکش کو بھرتے رہے، ان کے ہاتھوں کو لگا اور ان کے بازوؤں تک پانی پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ ہے میرے اللہ، میرے ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے لگا ہے، اور فرمایا کہ جب میں حسین تک پہنچوں تو میرے یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ بس پھر مولا غازی عباس مکش کو لے کے، علم کو لے کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں کہرام مچ گیا، کہنے لگے جو پاس جائے گا فنا ہو جائے گا، اور کہا کہ دور سے ہی تیر چلاتے رہو، بس کچھ بھی ہو پانی خیموں تک نہ جا پہنچے۔ مولا غازی عباس پہ تیروں کی بارش ہونے لگی، وہ تیز تیز خیموں کی اور بڑھتے رہے۔ اتنے میں کسی ظالم نے ان کے ہاتھ پہ نشانہ کیا، تیر ان کے ہاتھ پہ جا لگی اور مولا غازی عباس کا ایک ہاتھ قلم ہوا۔ مولا غازی عباس نے علم اور مکش دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور تیز تیز خیموں کی اور جا رہے تھے۔ اتنے میں کسی ظالم نے پھر ان کے دوسرے ہاتھ پہ نشانہ کیا اور ان کا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ مولا غازی عباس نے مکش اور علم اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی اور روانہ ہو رہے تھے، اور تبھی کسی ظالم نے مولا غازی عباس کے چہرے پہ نشانہ کیا اور تیر ان کی آنکھ میں جا لگی، اور تبھی کسی ظالم نے مکش پہ نشانہ کیا، تیر مکش پہ جا لگی اور پانی بہنا شروع ہو گیا۔ مولا غازی عباس نا امید ہو گئے۔ اتنے میں کسی ظالم نے مولا غازی عباس کے سر پہ وار کیا، اور تب مولا غازی عباس گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں۔ خیموں میں مولا حسین علیہ السلام اور بی بی زینب دور سے غازی عباس کے علم کو دیکھ رہے تھے۔ علم کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا۔ جب علم گرا تب بی بی زینب نے کہا کہ اے میرے اللہ، آج ان ظالموں نے دین کے علم کو گرا دیا ہے۔ ہے میرے اللہ، ایک ایسی قوم بنانا جو غازی کا پرچم بلند کرے، دین کا پرچم ہر گھر میں لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی علم گرتے دیکھا تو وہ جلدی جلدی سے مولا غازی عباس کے پاس پہنچے اور ان کا سر اپنے گود میں رکھا۔ تب مولا غازی عباس نے مولا حسین سے فرمایا کہ ہے میرے مولا، مجھے معاف کرنا، میں نے بہت کوشش کی لیکن پانی بی بی سکینہ تک نہ پہنچا سکا۔ پھر مولا حسین نے فرمایا کہ عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ تب مولا غازی عباس نے مولا حسین سے کہا کہ ہے میرے مولا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہ دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے رو کے غازی عباس سے کہا کہ ہے میرے بھائی، بول تجھے کیا چاہیے؟ پھر غازی عباس نے کہا کہ ہے میرے مولا، میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا جب میں پیدا ہوا تو آنکھیں کھولی سب سے پہلے آپ کی زیارت کی، اور اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے بھی میں آپ کی زیارت کروں۔ میری ایک آنکھ میں تیر لگی ہے اور دوسری آنکھ سے خون نکل رہا ہے، اگر آپ میری آنکھ سے خون صاف کریں تو میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ مولا حسین نے غازی عباس کے آنکھ سے خون صاف کیا۔ مولا غازی عباس نے مولا حسین کی دل کھول کے زیارت کی۔ غازی عباس نے مولا حسین کے قدموں میں سر رکھا۔ امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب غازی عباس علمدار پہ۔